اچھا، اب کچھ مسائل وہ کہ عید کی نماز پڑھاتے ہوئے امام کو غلطی ہو جائے، بسا اوقات امام غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر امام پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد یہ بھول گئے، پھر الحمد قرات شروع کر لیں، اگر پوری الحمد شریف نہیں پڑھی ہے تو تکبیرات یاد آ گئے تو الحمد کو قرات کو موقوف کرے، تکبیرات کہہ دے، اس کے بعد از نو الحمد اور سورت پڑھ لے، نماز ہو گئی۔ اور اگر امام نے الحمد اور سورت مکمل کر لیا، اب تکبیرات پہلی رکعت میں تکبیرات یاد آ گیا کہ تکبیرات تو قرات سے پہلے پڑھنی تھی، میں نہ پڑھ سکا، تو اب امام قرات کا اعادہ نہ کرے، صرف تکبیرات کہہ دے اور پھر رکوع چلے جائے، قرات الحمد اور سورت کا اعادہ نہیں۔ یہ تو پہلی رکعت میں تکبیرات قرات سے پہلے ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات قرات کے بعد ہوتی ہے۔ اگر امام دوسری رکعت میں تکبیرات بھول گیا اور سیدھا رکوع چلا گیا، اب رکوع سے اٹھے نہیں بلکہ رکوع میں ہی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع ہی میں اٹھنا نہیں چاہیے، رکوع میں کر لے۔ اسی طرح اگر امام کوئی واجب کوئی فرض مقرر ہوا یا امام غلط ہو گیا جس سے سجدہ سہو آیا، تو عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں۔ علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مجمع زیادہ ہے، لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا، اس لیے امام اگر سہو اور غلط بھی ہو گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو امام کے لیے عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جن میں امام سہو ہو جائے۔ اب اگر ایک مقتدی ہے، عید کی جماعت کھڑی ہے، عید کی نماز کھڑی ہے، اب ایسی حالت میں آئے کہ کچھ نماز عید اس سے چلی گئی، مثلا اگر کوئی مقتدی پہلی رکعت چھوٹ گئی امام کے، اب ایک مقتدی ہے وہ ایسی حالت میں عید کی نماز میں شریک ہوا کہ امام نے پہلی رکعت پڑھی، اب یہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے، امام کی دوسری رکعت ہوگی، اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ جیسے امام سلام پھیر دے تو پھر یہ سیدھا اٹھ کھڑے ہو جائے، پہلے ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورت الحمد اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد پھر زاہد تکبیرات کہہ دے، اس لیے کہ یہ اس کی دوسری رکعت۔ ہاں، وہ امام کے سلام کہنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحمد سورت پڑھ لے، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہہ لے، پھر رکوع میں چلے جائے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے۔ اور اگر امام نے زائد تکبیرات کہیں، قرات شروع کی، اس پہلی رکعت میں مقتدی آیا، امام نے تکبیرات زائد کہہ دیے، اب یہ پہنچا امام قرات، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دے، پہلے اکیلے سے تکبیرات زائد کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر امام پہلی رکعت کے رکوع میں پایا، ایک آدمی آیا، امام نے تکبیرات زائد بھی کہہ دی ہے اور امام نے الحمد سورت بھی کہہ دی ہے، امام رکوع میں ہے پہلی رکعت میں، یہ اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر کے رکوع میں امام کے ساتھ چلے جائے۔ اگر امام اس کو اندازہ ہے کہ میں رکوع کی سبحان ربی العظیم اور تکبیرات دونوں کہہ سکتا ہوں تو دونوں کہہ دے، اور اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں اگر سبحان ربی العظیم کہوں گا امام سر اٹھائے گا سمع اللہ لمن حمدہ، تو رکوع کی تسبیحات سنت اس کو چھوڑ دے، تکبیرات واجب ہے اس کو، تکبیرات کو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے۔ اچھا، اور اگر امام پہلی رکعت رکوع میں اس سے رکوع جانے کا اندیشہ، یا امام رکوع سے سر اٹھا لیا، اس نے کچھ تکبیرات کہہ دیے اور 1-2 تکبیر کہہ دیا، تیسری تکبیر نہیں کہ امام نے سر اٹھایا، یہ امام کے ساتھ اٹھ جائے، بقیہ تکبیرات اس کے معاف۔ بس یہ عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز میں مسبوق بننے